الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيما محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأوليائه ذوي التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، یہ ماہ ربیع الثانی ہم پر سایہ فگن ہو چکا۔ یہ ماہ خیر بھی اپنے اندر اپنے دامن میں بڑی برکتیں رحمتیں لیے ہوئے حاضر ہے۔ عالم اسلام میں جہاں اور مہینے مشہور و معروف ہیں، انہی میں ایک مہینہ جو ہے یہ ربیع الثانی کا بھی مشہور و معروف ہے۔ اہل علم کے درمیان اسے ربیع الثانی کہتے ہیں، اور عوام الناس کے درمیان اسے 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ عنقریب وہ برکتوں بھری ساعت چاند کی 11 تاریخ آنے والی ہے۔ 17 نومبر کو انشاءاللہ العزیز 11ویں شریف کا دن ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت بڑے عقیدت و ادب و احترام اور محبت کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ گلی گلی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر لٹاتے ہیں۔ ہم بھی جب چھوٹے سارے تھے تو ہمارے پاس بھی ہم نے بھی ایک ہنڈاون ایک گلک رکھی تھی۔ جب ہمارے والد یا ہماری والدہ یا ہمارے بڑے ہمیں کچھ پیسے دیا کرتے تھے تو وہ ہم پیسے بچا بچا کے اس گلک میں ڈالتے تھے، اس نیت سے کہ 11ویں شریف آنے والی ہے، سال میں ایک مرتبہ 11ویں آئے گی تو ہم اس 11ویں کا اہتمام جو ہمیں چیز کھانے کے لیے پیسے ملتے ہیں ہم اس سے کریں گے۔ الحمدللہ پورا سال میں وہ گلک ہماری بھر جاتی تھی، اور جب ہم اسے سال میں ایک مرتبہ گلک توڑتے تھے، مٹی کی ہوتی تھی،
اور جتنا بھی اس میں پیسہ ہوتا وہ سب ہم اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دیتے اور یہ عرض کرتے کہ یہ ہماری طرف سے 11ویں شریف کی نظر ہے غوث پاک کی، آپ اسے فاتحہ میں شامل فرما لیں۔ اور جب 11ویں شریف کی فاتحہ مکمل ہو جاتی تو ہم پھر دوسرے دن جاتے نئی گلک خرید کر لاتے اور نئی گلک لا کے پھر رکھتے، پھر 11ویں شریف کے لیے اس میں اہتمام کرتے تھے۔ وہ مزہ، وہ بچپن کی یادیں ستاتی ہیں آج بھی، اور آج کے حالات کو دیکھتے ہیں اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچپنا بڑا شاندار تھا، جس میں خوش عقیدہ لوگ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود رہتے تھے۔ ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں، دنیا کے ہر خطے میں 11ویں شریف کا اہتمام الگ الگ انداز سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں بھی جو 11ویں شریف کا اہتمام ہم نے دیکھا، ہمارے گھر میں ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں، ہمارے خاندان میں ہوتا تھا، اور لوگوں کے یہاں جب ہم شرکت کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے 11ویں شریف کے موقع پر ایک رکابی میں بھرا ہوا کھانا اور اس میں ایک شوربے کا پیالہ، سالن کا پیالہ، وہ 11 پلیٹیں جو ہے 11ویں شریف کی نظر سے، 11ویں شریف کی نسبت سے 11 بھری ہوئی پلیٹیں رکھی رہتی تھیں کھانے کے ساتھ۔ اور جب فاتحہ کا اہتمام ہوتا تھا تو عود کا لوبان کا استعمال ہوتا تھا۔ بڑے اہتمام سے گھر کی دھلائی، صفائی، منجائی، ستھرائی کر کے چادریں صاف، بستر صاف، گلی صاف، کونے صاف، چادر بچھا کر کے، مصلی بچھا کر کے جو ہے فاتحہ کے لیے وہ 11 کی 11 پلیٹیں، اس کے ساتھ شوربہ، پھر اس کے ساتھ میٹھے کا ایک پیالہ، 11 کے 11 رکھے جاتے تھے۔ اور 12ویں شریف میں 12 ہوتی تھیں، 11ویں شریف میں 11 ہوتی تھیں رکابیاں۔ جب 11ویں شریف کی فاتحہ ہو جاتی تو والد گرامی اور والدہ ہمیں حکم دیتی کہ بیٹا یہ پلیٹیں اٹھاؤ اور پڑوسیوں میں جا کے دے کر کے آؤ۔ ہم وہ پلیٹیں لیتے تھے ایک ایک کر کے، ہم جو مستحق غریب مسکین لوگ ہوتے تھے ہمارے اڑوس پڑوس میں، جنہیں ہم جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو ہم ان تک وہ پلیٹ لے جا کر ان کے گھر میں یہ کہہ کر دیتے تھے کہ آج 11ویں شریف کی نیاز دلائی ہے، اس کا یہ تبرک والد گرامی نے بھیجا ہے۔ تو یہ بٹا کرتی تھیں۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں بہت چند جگہوں پر یہ رواج رہ گیا ہے، زیادہ تر یہ اس طریقے کے اہتمام سے جگہیں خالی ہو گئیں۔ وہ پلیٹیں کیوں استعمال کرتے تھے؟ مجھے جب میں نے درس میں پڑھا، علم حاصل کیا، اس کے بعد میں مجھے اس کا احساس ہوا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف یہ طریقہ کیوں استعمال کرتے تھے۔ یہ سرکار کا جو فرمان مبارک ہے کہ خود کے کھانے سے پہلے پڑوسیوں کا حق جانتے ہوئے پہلے پڑوسی کو حق دو، تو یہ جو بزرگ تھے ہمارے، وہ ہمیں بہانے سے، ہیلے بہانوں سے ہمیں یہ تعلیم و تربیت دیتے تھے کہ بیٹے اپنے حق سے زیادہ پڑوسی کے حق کا خیال رکھنا، تم اپنے کھانے سے پہلے اپنے پڑوس کے بچوں کا خیال رکھنا، یہ نیت شامل ہوتی تھی۔ اور اس بہانے ان لوگوں تک جو لوگ ان اہتمام سے دور رہتے تھے، یعنی ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ بھی اس خوشی میں ہمارے شریک ہو جاتے تھے۔ یہ نیتیں رہتی تھی ہمارے اسلاف کی۔ تو جگہ جگہ 11ویں شریف کی محافل مقدسہ ہوتی تھیں۔ اب آؤ تاریخ کے حوالے سے میں آپ تک ایک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اصل میں 11ویں شریف ہے کیا؟ کیونکہ
11 ربیع الثانی نہ ہی حضرت غوث پاک کی ولادت کی تاریخ ہے اور 11 ربیع الثانی نہ ہی حضرت غوث پاک کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو آخر یہ غوث پاک سے منسوب کیسے ہو گئی؟ پورا عالم اسلام، صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بستے ہیں، وہاں 11ویں شریف کے اہتمام کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے۔ تاریخ میں جب ہم نظر ڈالیں گے تو پتہ چلتا ہے جب ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بظاہر، بھیا دیکھو گردن فلانگ کے مت آؤ، چونکہ یہاں صفیں بندی ہوئی رکھی ہیں پہلے سے، آگے پیچھے ہو کر کے لوگ بیٹھے ہیں، گردن فلانگوں کے تو اکرام مسلم لازم ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت کرنا یہ بہرحال لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فاسق ہے کہ فاجر ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، عمل میں کمزوری ہے، لیکن بحیثیت کلمہ گو اس کا احترام لازم ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اوپر تشریف لے جائیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا، سرکار پردہ فرما گئے، تو باغ ڈور جو تھی خلافت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کی جو باغ ڈور سنبھالی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کے وصال ظاہری کے فوراً بعد بہت سے فتنے جنم لیے، زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اٹھا اور مسیلمہ کذاب جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے جھوٹے نے، اس کا فتنہ اٹھا، اس کی سرکوبی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ زکوٰۃ کے منکرین کا جب معاملہ آیا، صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ الرسول، چونکہ امیر المومنین کا خطاب حضرت صدیق اکبر کو نہیں ملا تھا، خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ الرسول کا خطاب حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ امیر المومنین تاریخ میں سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کو کہا گیا۔ جب معاملات اٹھے، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہماری گزارش ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے ایک وفد کو بھیجا تھا، ایک ٹکڑی گئی ہوئی تھی جنگ لڑنے کے لیے، تو صحابہ نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹکڑی کو واپس بلا لیں، چونکہ سرکار کا وصال مبارک ہو گیا، فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میں کبھی اس فوج کے دستے کو واپس نہیں بلاؤں گا جس فوج کے دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں نہیں بلاؤں گا۔ جب زکوٰۃ کے منکرین کا مسئلہ ہوا تو بات یہاں آئی کہ ابھی وقت اور حالات کے پیش نظر ان سے باز پرس نہ کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، اللہ کی قسم جس کے دستہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میں تمہیں آواز دیتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، میں ان منکرین زکوٰۃ سے حساب لوں گا۔
ایک ایک سے زکوٰۃ لوں گا. جو اللہ کے رسول کی حیات ظاہری میں زکوٰۃ دیتا تھا اور وہ آج منکر ہو گیا، جتنی زکوٰۃ دیتا تھا اتنی زکوٰۃ لوں گا. اور اگر پوری جماعت صحابہ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شریک نہ ہو، میں اس کی قطعاً پرواہ نہیں کروں گا، تنے تنہا میدان میں اتروں گا، ان منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کروں گا، اگرچہ میری جان اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ اور میں درجہ شہادت پالوں. تو کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے میں یہ عرض کروں گا، اے بار الہ، میں نے تیرے بندوں کو آواز دی تھی لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، لہذا میں تنے تنہا تیری راہ میں نکل پڑا اور جام شہادت نوش کر لیا. حضرت فاروق اعظم ایک دم عرض کرتے ہیں گھبرا کر، کہتے ہیں اے امیر خلیفۃ المسلمین، ہم نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا، ہم نے صرف مشورتاً ایک بات کہی تھی، فیصلہ تو خلیفۃ الرسول کا ہی ہوگا، جو اللہ کے رسول کے خلیفہ کا حکم ہوگا وہی ہمارے لیے بھی ہوگا، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ کو وصول کیا، مسیلمہ کذاب کا قتل کیا، دشمن رسول کا، اور پھر حالات اور جو ضروریات تھیں ان کو پورا کرتے کرتے، فراغت پاتے پاتے، تمام فتنوں کو کی سرکوبی کرتے کرتے وقت آ گیا ربیع الثانی کا، 11 ربیع الثانی کا. آپ نے اپنے گھر پر ایک نذر کا اہتمام کیا، اس میں صحابہ اکرام کو بلایا تھا، دعوت دی تھی کہ آؤ آج تھوڑا سا وقت ملا ہے، ہم بیٹھ کر کے کچھ نذر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں. صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے اس نذر کا اہتمام کیا. اہتمام کرنے کے بعد جب صحابہ اکرام کھانے سے فارغ ہو کر جب واپس پلٹے تو راستے میں وہ صحابہ اکرام ملے جنہیں اطلاع نہیں تھی حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر اس اہتمام کی. تو ان صحابہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے، کہاں سے آنا ہو رہا ہے آپ کا؟ تو ان آنے والوں نے جواب دیا، ارے تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم آپ کہاں سے آ رہے ہیں. تو روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں، انہوں نے کہا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک تھا جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے در دولت پر منعقد کیا تھا، ہم وہاں شرکت کر کے واپس پلٹ رہے ہیں. یہ چاند کی 11 تاریخ ربیع الثانی کی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے منائی. ہر سال اس کا اہتمام کرتے رہے، زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، دور آ گیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی کا. آپ نے بھی اس سنت صدیقی کو زندہ رکھتے ہوئے سالانہ چاند کی 11 تاریخ کو اپنے گھر پر یہ اہتمام کرنے لگے. آپ کو اس اہتمام سے اتنا لگاؤ ہوا، اتنی محبت ہوئی کہ آپ نے سالانہ کی بجائے سالانہ کے اسے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم نے اپنے گھر پر یہ منعقد کرنے لگے. یہ محفل ایسی منعقد ہوئی اور ایسی مقبول بارگاہ الہی ہوئی کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. نانا جان کی زیارت ہوئی،
آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، تم نے یہ محفل ہماری محبت میں سجائی، ہماری الفت میں اس محفل کو تم نے سجایا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا انعام تمہیں یہ ملا کہ یہ نظر حقیقت میں تو ہماری ہے، یہ نظر حقیقت میں تو ہماری ہے، لیکن صبح قیامت تک آنے والی میری امت تمہیں 11ویں والوں کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ ہے 11ویں شریف کی اصل جو ہم اور آپ کرتے ہیں چاند کی 11 تاریخ کو۔ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی اس کی مجھے بھی آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی ایک حدیث پاک ہے، کھانا کھلاؤ اسلام پھیلاؤ۔ یہ بزرگوں کے یہاں کے جو لنگر ہیں، ان لنگروں میں بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے، آنے والا آئے گا، کھائے گا اور اسلام کے اصول و ضوابط سے آگاہ ہوگا، مسلمانوں کے اخلاق سے وہ متاثر ہوگا، تو پھر جتنا وہ اخلاق سے متاثر ہوگا اتنا کوئی بات دو ہاں کر لیں۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی جس وقت میں آیا تھا۔ جزاک اللہ۔ وہ آتا، کھانا کھاتا، اسلام کے اصول سے، ضوابط سے اور مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتا، اور پھر اللہ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہوتا تو وہ دائرے اسلام سے وابستہ ہو جاتا۔ یہ حکمت پوشیدہ ہے۔ ایسے ہی نظر و نیاز جو ہم مرحومین کے لیے کرتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہے، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، لیکن کوئی منت کی نیت سے کرے تو وہ صدقہ واجبہ ہو جائے گا۔ صدقہ واجبہ کرانے والا خود نہیں کھا سکتا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو کھلا سکتا ہے، لیکن صدقہ نافلہ اس کا استعمال جہاں غریب، یتیم، مسکین، محتاج کر سکتے ہیں وہیں خود بھی کر سکتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ایسی محافل میں غریب کو پیٹ بھرنا جائز ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اور مالدار کو چکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے دعوت کی ہے، جس نے تمہیں بلایا ہے، اپنی محبت میں، الفت میں تمہارا احترام کرتے ہوئے تمہیں یاد کیا ہے، تو اس کی دلجوئی کے لیے لقمہ، 2 لقمہ، 4 لقمے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہارا اتنا کھا لینا اس کی دلجوئی ہو جائے گی۔ مالدار کے لیے چکھنا جائز ہے اور غریب کے لیے پیٹ بھرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تاریخ ایسے لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے جو 11ویں شریف کے منکر ہیں، سرے سے دھڑلے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعضا کم نصیب اور بد نصیب ایسا ہے کہ 11ویں شریف کو حرام تک کہہ دیتا ہے، اور اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کر جو بدبخت ہے وہ کہہ دیتا ہے 11ویں کا کھانا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کھانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کی کم علمی ہے، کم عقلی ہے، بد عقلی ہے، علماء حق کی صحبت میں نہیں بیٹھنے کا وبال ہے اس کے اوپر۔
حق کو حق نہ سمجھنا، باطل کو باطل نہ سمجھنا، یہ اس کے اوپر وبال ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب صدقہ نافلہ میں آتا۔ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتا 11ویں حرام کیوں ہے، کہتے ہیں غوث اعظم کے نام سے تم نے بکرا ذبح کیا ہے، غوث اعظم کا نام کا بکرا لا کر کے تم نے ذبح کیا ہے اور ذبح کر کر کے کھلایا، اس لیے کہ یہ غیر اللہ ہو گئے، اور غیر اللہ پر ذبح کرنے والا جانور وہ حرام ہے۔ تو اس کم عقل سے یہ پوچھے کوئی، ذرا یہ تو بتا دے کون جانور پر چھری پھیرتے وقت یا غوث المدد کہہ کر کے پھیرتا ہے؟ بھائی جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت کون ایسا ہے کم پڑھے سے پڑھا بھی کون ہوگا؟ کوئی ہے آپ میں سے جو یہاں غوث المدد کہہ کے اس کے گلے پہ چھری پھیرتا ہو؟ کیا پڑھ کے پھیرتے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی کے نام سے اسے ذبح کرتے ہیں، تو یہاں غیر اللہ کہاں ہو گیا؟ میں ایسے کم عقلوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا، بیٹی کا عقیقہ کیا، گھر سے نکلے تم باہر تو کسی نے تم سے پوچھ لیا کہاں کا ارادہ ہے، تو اپنے بیٹے کا نام لیا، مثال کے طور پر خالد کے عقیقے کے لیے جانور لینے جا رہا ہوں، خالد کا بکرا لینے جا رہا ہوں، کائے کے لیے؟ کہا بھائی اس کا عقیقہ ہے، اس کی بسم اللہ ہے یا اس کی شادی ہے، تم مارکیٹ بھر ڈھونڈتے پھرے خالد کا بکرا لینے کے لیے، پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ لیا، بکرا اچھے سے اچھا لیا، کس کے لیے؟ خالد کے لیے۔ راستے میں لے کر آ رہے ہیں، کسی نے پوچھا بڑا شاندار، بڑا جاندار، بڑا تگڑا بکرا لے کے آ رہے ہو، بھائی کس کا ہے؟ ارے بھائی میرے بیٹے خالد کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ میرے بیٹے خالد کے لیے۔ کائے کے لیے؟ عقیقے کے لیے۔ پوری دنیا میں تم نے ڈھنڈورا پیٹ دیا اپنے بیٹے کے بکرے کا، اب تم نے لوگوں کو بلا کر دعوت بھی کر دی، لوگ آ کر کھانا بھی کھا چکے، یہ بتاؤ کہ وہ بکرا جو تم نے اپنے بیٹے خالد کے نام سے لے کر کے آئے تھے، تم نے کیا پڑھ کر کے ذبح کیا؟ خالد کا نام لے کر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر؟ جو جواب تمہارا وہاں ہوگا وہی جواب ہمارا یہاں ہوگا۔ ہم کب غوث اعظم کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں؟ کب غیر اللہ کا نام شامل کر دیا اس کے اندر؟ ارے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی تو ذبح کرتے، یا کچھ اور نام لے کر کے ذبح کرتے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہاں، اب جب رہا غیر اللہ کا مسئلہ، تو یہ صدقہ نافلہ ہے، تو اگر تم یہ کہو کہ صدقہ نافلہ سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، صدقہ نافلہ سے، نفلی صدقے سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، تو یہ مسجد میں چٹائی کا بچھوانا جائز ہے؟ اگر تم نے اپنی طرف سے مسجد میں یہ چٹائی بچھا دی تو یہ صدقہ تمہاری طرف سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ صدقہ نافلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے پنکھا لگا دیا ہوا کے لیے تو یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ نافلہ ہے کہ واجبہ ہے؟ تو جب نافلہ سے تمہیں فائدہ اٹھانا تمہاری نظر میں جائز نہیں ہے، تو تمہیں جس مسجد میں تم نے لوٹا رکھا اس لوٹے سے وضو کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، جس مسجد میں تم نے چٹائی بچھائی اس مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں، جس مسجد میں تم نے پنکھا لگوایا اس پنکھے کی ہوا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، تو تم مسجدیں چھوڑ کے نکل جاؤ باہر کو۔ جب تم مسجد میں صدقہ نافلہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو جب مسجد میں اللہ کے گھر میں جائز ہے تو اللہ کے گھر کے علاوہ جائز کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔
جب اللہ کے گھر میں جائز ہے نفلی صدقے کا استعمال کرنا تو اللہ کے گھر کے علاوہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ چلو ہم مان لیا کہ ناجائز ہے، تو پھر تم نے یہ کہہ کر سب کے سامنے کہ 11ویں کا کھانا حرام ہے ہم نہیں کھائیں گے، لے جاؤ اپنے بھائی کے یہاں، بھتیجے کے یہاں، چچا کے یہاں، رشتہ داروں میں، خاندان میں یا محلے میں آس پڑوس میں کوئی جماعت آئی ہو، اگر ان کے سامنے یہ کہو کہ یہ فاتحہ کا ہے تو ناجائز، ہم نہیں کھائیں گے۔ اگر وہیں یہ کہہ دو کہ چلو ہم تمہیں جس ڈونگے پر رکھ کر کے فاتحہ دلائی ہے ہم اس کا کھانا تمہیں نہیں کھلا رہے، بلکہ جو دیگچہ ہم نے الگ سے تیار کیا ہے ہم اس میں سے تمہیں کھلا دیتے ہیں، تو یہ بتاؤ دعا جو کی گئی صرف اس کٹورے کے لیے کی گئی کہ پورے کھانے کے لیے کی گئی؟ سامنے رکھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ اندر رہنے دو، تم یہاں بیٹھ کے فاتحہ دلا دو، الفاتحہ کہہ دو، پورے کھانے کی برکت ہے۔ کون آدمی بے وقوف ہوگا جو صرف اس ڈونگے کی برکت کے لیے دعا کرے گا؟ دعا تو پورے کھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس پورے کھانے میں برکت دے تاکہ جتنے مہمان آئے عزت کے ساتھ کھانا کھا کر رخصت ہو جائے اور میری لاج رہ جائے، میری شرم رہ جائے، میرے کھانے میں برکت دے، میرے دسترخوان میں برکت دے۔ یہی تو دعا ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتی ہے؟ جب یہاں مجلس میں بیٹھ کر کھانا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، تو حجروں میں بیٹھ کر ڈونگے کے ڈونگے، پتیلے کے پتیلے لپیٹ دیتے ہو، یہ بتاؤ یہ کہاں سے جائز ہے؟ کیا وہ 11ویں کا کھانا نہیں ہے؟ وہ لنگر کا کھانا نہیں ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ گوشت پکاؤ گے، بریانی پکاؤ گے تبھی لنگر ہوگا؟ دال چاول پکا کے بھی لنگر ہو جاتا؟ بولو، یہ کوئی عقل میں آنے والی باتیں؟ لہذا میری گزارش ہے، چونکہ بارش کا موقع ہے، میں اپنی بات روک رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں۔ 2 جماعتیں ہوں گی ہمارے یہاں نماز جمعہ کی، آج بارش کی وجہ سے پہلی جماعت اب ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری جماعت ہوگی۔ جو حضرات مسجد میں آ چکے ہیں وہ آ چکے، جو نہیں آ پائے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، انشاءاللہ جیسے یہ نماز ہوگی آپ حضرات دوسری جماعت کے لیے مسجد میں تشریف لا سکتے ہیں۔ میں اپنی آخری بات عرض کر رہا ہوں، میری گزارش ہے کہ گھر گھر فاتحہ کا اہتمام کرو، نظر کا اہتمام کرو، 11ویں کا خوب سے خوب اہتمام کرو، مگر حلال پاک کمائی سے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا سیٹھ اور مالدار کہیں، حرام مال سے اگر تم 1 نہیں 1 لاکھ پتیلہ لٹا دو تب بھی تمہیں رتی برابر، 1 دانے کے برابر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا تمہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حلال کمائی سے، حلال رزق سے فاتحہ کا اہتمام کرو، گھر گھر کرو، غوث اعظم کا چرچا گھر گھر کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ غوث اعظم کون تھے، اپنے وقت کے بڑے ولی کامل تھے۔ غوث اعظم کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ کون تھے؟ حضرت امام حسن و حسین کے پوتے تھے۔ کون تھے؟ اور اولیاء اکرام کے سردار تھے۔ وہ اولیاء اکرام جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے پیشوا تھے، ان سب کے پیش رو ہیں۔ آج بھی مقام غوثیت پر غوث اعظم ہی جلوہ بار ہیں جب تک کہ حضرت امام مہدی تشریف نہ لیں۔ جب امام مہدی آ جائیں گے مقام غوثیت امام مہدی کے حوالے کریں گے اور حضرت غوث اعظم اس منصب سے سبکدوش ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی بدعقیدہ کی بدعقیدگی پر کان مت دو، اپنے گھروں میں اہتمام کرو، نظر و نیاز کرو، لنگر کرو، خوب سے خوب اہتمام کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو۔ نماز سب سے افضل ہے، نماز سب سے اہم ہے، نماز چھوڑ کر تمہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔